سندھ اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کے نام پر ایک بل اسمبلی سے منظور کروا لیا ہے جو تقریباً 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ 20 اس کی دفعات ہیں اور ان 24 دفعات میں سے کچھ دفعات جو بالکل اسلام سے متصادم، اسلام کے مخالف، تاکہ وہ دیکھا جائے تو انسانی حقوق کے بھی مخالف ہے، قومی اسمبلی میں پیش ہے منظور کروانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میں 2-3 چیزیں جو انتہائی اہم ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا۔ اس میں ایک شک یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ بچی، لڑکا لڑکی اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری کہ اگر 18 سال سے زائد عمر کا کوئی مرد اور عورت اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو 2-3 ہفتے کم و بیش کسی سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا، اس کو درخواست دینی پڑے گی جج کو۔ اس دوران اس کو مذاہب اور ادیان کے متعلقہ لٹریچر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ اس میں پہلی جو خلاف شریعت بات ہے نا، وہ ہے 18 سال کی عمر کی تعیین اور تحدید۔ پورے قرآن میں، ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی بلوغت کے لیے 18 سال کی عمر مقرر نہیں۔ اسلام نے مرد اور عورت کی بلوغت کی نشانیاں تو مقرر کی ہیں لیکن عمر کی تحدید نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کا تعلق علاقے سے ہے، برادری سے ہے، خوراک سے ہے۔ جو لوگ اونٹ کا دودھ، کھجوریں استعمال کرتے ہیں، اچھی خوراک ہے، 12-13 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں لڑکے۔ لڑکیاں 8-9 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح خاندان کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے کراچی میں آج بھی بچے 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں۔ اور آپ جو اگر دوسرے علاقوں میں چلے جائیں جہاں برف باری ہوتی ہے، وہاں زیادہ دیر سے بالغ ہوتے ہیں بچے بچی۔ اس لیے کسی بھی دور میں مسلمان خلیفہ نے بلوغت کے لیے عمر مقرر نہیں کی۔ یہ جو 18 سال بلوغت کے لیے عمر مقرر کیا، یہ سراسر ظلم ہے۔ دوسری بات کہ 18 سال سے زائد عمر کے مرد عورت، ان کو بھی پابند کر دینا اس طریقے سے، میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بہت بڑا جبر ہے۔ قانون کیا بنایا کہ کسی کو زبردستی اور جبری طور پر مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی کو جبری مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات بالکل درست اور برحق ہے، تو کیا جبری طور پر اسلام قبول کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ دراصل یہ قانون یہ جبر اور ظلم پر مبنی ہے کہ جو نابالغ اور بالغ مرد عورت کو اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے، زبردستی جبرن۔ تاریخ شاید ہے آج تک کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو زبردستی اسلام قبول کروایا ہو۔ اور اگر کوئی ایک آدھ مثال ہے تو اس ایک آدھ مثال یا ایک آدھ واقعہ کی بنیاد پر قانون بنانا جو سراسر اسلام کے مخالف، انسانیت کے مخالف ہو، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ یہ اسلام سے بغاوت، اسلام سے نفرت اور جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ کیا نو عمر نوجوان یا غیر بالغ بھی اسلام میں داخل ہوئے یا نہیں؟ سینکڑوں مثالیں ہیں صحابہ کرام کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغ تھے جب اسلام قبول کیا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ زید بن ثابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کا خادم جو خدمت کے لیے ماں نے وقف کیا، انس بن مالک، اس وقت 10 سال عمر تھی۔ جب اسلام قبول کیا، بتاؤ اس وقت کتنے سال کے؟ 6-7 سال کے ہوئے ہوں گے۔ جو ہماری سندھ حکومت نے اور پھر اب ہماری قومی اسمبلی میں یہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اب 18 سال سے اوپر لڑکا لڑکی جب ان جھمیلوں میں پڑے گا، بتاؤ اسلام قبول کرے گا؟ پھر NGOs کے ہتھے چڑھے گا، لٹریچر پڑھایا جائے گا، برین واشنگ ہوگی،
اس دوران کتنی اس کو دھمکیاں لگیں گی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کفر سے کام نہیں ہے کسی کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، کفر پر قائم رکھنا، یہ کفریہ قانون ہے۔ جو اسلام کلمہ پڑھاتے ہیں، بتاؤ وہ کلمہ پڑھائیں گے؟ 5 سے لے کر 10 سال تک سزا، 1 سے لے کر 2 لاکھ تک جرمانہ، فلاں اور فلاں دھمکیاں الگ اور ہتھکنڈے الگ۔ افسوس ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، آج اس ملک میں اسلام سے متصادم، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف قوانین پاس ہو رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے ایسے حکمرانوں کے لیے اور ان لبرل لوگوں کے لیے جو اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے تو وہ اسلام پر عمل، دیندار لوگ، دیندار طبقہ چبھتا ہے ان کو۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بھی بڑے منصوبے بناتے ہیں کافروں کو خوش کرنے کے لیے اور ہندو اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ووٹ کی خاطر ہیں، جا کے ان کے مندروں میں، گرجوں میں گھنٹیاں کھٹکھٹانا۔ نہ اللہ تو ناراض ہو ہی گیا اور مخلوق کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے ایسے حکمرانوں کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو جبراً روکنا کہ تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا، ورنہ سزا ملے گی، اور جو تجھے اسلام قبول کروائے گا وہ بھی تیرے ساتھ اندر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ملک میں پاس ہو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پاکستان کے یہ ظالم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ اور ہندو نہیں کر سکے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔